پاکستان ترقی کے سفر میں جلد چین کے ہم قدم ہوگا، پاکستان کو قرضے نہیں مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہینگیو میں پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس مشترکہ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب، کہا شینزن سے ہانگ کانگ تک اربوں ڈالر کے اہم ایم او یوز پر دستخط کیے، 30% ایم او یوز معاہدوں میں تبدیل ہو چکے۔ ایم او یوز کو تیزی سے معاہدوں میں بدلنا وقت کی ضرورت ہے۔ کراچی میں 6000 ایکڑ پر مشتمل ورلڈ کلاس اکنامک زون بنا رہے ہیں۔ انویسٹرز کو ون ونڈو آپریشن اور ریڈ کارپٹ ٹریٹمنٹ ملے گا۔ پاکستان کو زراعت میں پیداوار بڑھانے کے لیے بیج، مشینری اور بہترین طریقے چاہیے۔ صدر شی جن پنگ نے چین کو معاشی اور عسکری طاقت بنایا۔ پاک چین دوستی سمندر سے گہری، ہمالیہ سے بلند اور اب آسمانوں کو چھو رہی ہے۔ ہم پاک چین دوستی کو 75 سال مکمل ہونے پر جشن منا رہے ہیں۔ B2B کانفرنس دورے کی نمایاں خصوصیت ہے۔ شہباز شریف کی چینی سرمایہ کاروں کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اعظم ہینگیو کا دورہ مکمل کر کے بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے وزیر ماحولیات نے پرتپاک استقبال کیا۔ And Pakistan is reforming, and I can assure you, God willing, Pakistan is rising. Our expanding B2B engagement with China stands as a powerful example of this new dimension. پاک چین B2B کانفرنس میں 13 ارب ڈالر کے معاہدے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے معاشی سفارتکاری خارجہ پالیسی کا بنیادی محور قرار دے دیا۔ پاکستان چائنا بزنس ٹو بزنس مشترکہ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر دونوں ممالک کا لازوال بھائی چارہ مزید مضبوط ہو رہا ہے۔ ہماری دوستی بدلتی ہوئی عالمی حقیقتوں، وقتی آزمائشوں اور علاقائی چیلنجز کے سامنے ہمیشہ پورا اتری۔ تجربات سے سیکھنے پر مبنی چین کا معاشی ماڈل پاکستان کے لیے بہترین سبق فراہم کرتا ہے۔ معاشی تبدیلی اور صنعتی جدت کاری پر توجہ مرکوز ہے۔ پاک چین مشترکہ کانفرنسز میں 300 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ امریکہ اور ایران میں مجوزہ معاہدے کے اہم نکات سامنے آ گئے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسوس کی رپورٹ کے مطابق فریقین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کریں گے۔ ابتدائی معاہدے کی مدت 60 روز ہوگی، اس میں توسیع بھی کی جا سکے گی۔ ایران ان 60 دنوں کے دوران آبنۂ ہرمز کو بغیر کسی ٹول ٹیکس کھلا رکھے گا۔ تہران آبنۂ ہرمز میں بچھائی بارودی سرنگیں ہٹانے پر آمادہ ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کرنے پر مذاکرات جاری رکھے جائیں گے۔ بدلے میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں پر عائد پابندیاں نرم کرے گا۔ تہران کو بعض اقتصادی پابندیوں میں بھی رعایت دی جائے گی۔ ایران عالمی منڈی میں آزادانہ تیل فروخت کر سکے گا۔ اقدام سے ایرانی معیشت کو فائدہ ہوگا۔ عالمی تیل مارکیٹ کو بھی نمایاں ریلیف ملنے کا امکان۔ امریکی حکام کے مطابق معاہدے کا بنیادی اصول کارکردگی کے بدلے ریلیف ہوگا۔ ایران سے زیادہ تر معاملات طے کر لیے گئے، ڈیل کا اعلان جلد متوقع ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں ایران سے معاہدے پر مذاکرات مکمل ہونے کے قریب ہیں۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے آخری پہلو زیر بحث ہیں۔ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز بھی کھول دی جائے گی۔ معاہدہ امریکہ، ایران اور دیگر مسلم ممالک کے درمیان ہوگا۔ ڈیل پر اس وقت دستخط کروں گا جب وہ سب کچھ حاصل ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ افزودہ یورینیم کو اطمینان بخش طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر سمیت کئی مسلم ممالک کے رہنماؤں سے بات چیت کی۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، اماراتی صدر محمد بن زائد سے گفتگو مثبت رہی۔ امیر قطر تمیم بن حمد اور قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن سے بھی بات ہوئی۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان اور مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی گفتگو کی۔ کوئی بھی اہم فیصلہ سپریم لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں ہوگا۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے دائرہ کار سے باہر کسی فیصلے کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے، ہماری قوم آج بھی ناقابل شکست بہادر لوگوں کی طرح ہے۔ ایرانی عوام کئی دنوں تک حملہ آور فوج کے خلاف ڈٹے رہے۔ ایرانی قوم نے دنیا کو اپنی طاقت دکھائی اور ثابت قدم کھڑی رہی۔ ایرانی صدر نے کہا، ہم جوہری ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، دنیا کو یہ یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ ہم جوہری ریس میں شامل نہیں۔ ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ایران نے ٹرمپ کے اعلان کردہ مجوزہ معاہدے کے تحت افزودہ یورینیم ترک کرنے پر اصولی آمادگی ظاہر کر دی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ کیا، امریکی حکام کے مطابق ایران نے اعلیٰ سطح پر افزودہ یورینیم کے ذخیرے سے دستبردار ہونے پر اصولی اتفاق کیا۔
جس کی تفصیل طے ہونا باقی ہے۔ واضح نہیں ایران اپنا یورینیم ذخیرہ کس طریقے سے حوالے کرے گا۔ طریقہ کار پر آئندہ مذاکرات میں مزید بات کی جائے گی۔ ایران کے پاس 60% تک افزودہ 970 پاؤنڈ یورینیم ہے۔ زیر غور تجاویز میں یورینیم کو کسی دوسرے ملک منتقل کرنا یا کم افزودہ شکل میں تبدیل کرنا شامل ہے۔ وائٹ ہاؤس کا معاہدے پر باضابطہ تبصرہ سامنے نہیں آیا۔ معاہدہ ہوا تو بھی آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز سے ٹرانزٹ کے راستے، اوقات اور میری ٹائم لائسنس کا اجرا ایرانی حکام ہی کریں گے۔ امید ہے پاکستان جلد مذاکرات کے اگلے دور کی میزبانی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدر ٹرمپ کو قیام امن کے لیے غیر معمولی کوششوں پر مبارکباد۔ سوشل میڈیا پر پوسٹ میں لکھا، ٹیلی فونک رابطے میں پاکستان کی نمائندگی فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کی۔ پاکستان انتہائی خلوص کے ساتھ امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے حساس سفارتی عمل میں مرکزی کردار ادا کیا۔ امریکی اور ایرانی قیادت کے مثبت کردار کو بھی سراہتے ہیں۔ خطے اور دنیا کے امن کے لیے سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکہ ایران اختلافات دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ مصالحت کاروں کے طور پر حتمی ڈرافٹ تیار کرنے میں مدد کی۔ امریکی اخبارات واشنگٹن ٹائمز اور نیو یارک ٹائمز کے مطابق معاہدے کا مسودہ حتمی منظوری کے لیے دونوں ممالک کی اعلیٰ قیادت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ امریکی اور ایرانی مذاکرات کاروں نے مسودے کی منظوری دی۔ ایران سے بات چیت کے دوران ثالثوں کے امریکہ سے رابطے ہوئے۔ ڈیل کے اعلان سے تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایران جوہری معاملات پر رعایت دینے کو تیار ہے۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ ایران میں حتمی مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی۔ ایرانی قیادت نے علاقائی مسائل کے پرامن حل اور مذاکرات کے فروغ میں پاکستان کے مخلصانہ اور تعمیری کردار کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے تہران سے واپسی پر مذاکرات کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر رضا امینی مقدم کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا دوسرا فریق سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو مثبت پیش رفت ممکن ہے۔ پاکستانی ثالثی اور مخلصانہ کوششیں پیش رفت کا اہم سبب ہیں۔ پاکستانی حکومت اور فوج کی کاوشیں خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ثالثی کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اسحاق ڈار اور محسن نقوی نے خلوص کے ساتھ سفارتی کردار ادا کیا۔ اسرائیل کا جنگ بندی کے باوجود جنوبی لبنان میں اسپتال پر فضائی حملہ، 15 افراد شہید، طبی عملے کے 25 اراکین زخمی۔ حزب اللہ نے جوابی کارروائی میں ڈرونز کے ذریعے اسرائیل میں آئرن ڈوم کے 4 لانچرز کو نشانہ بنایا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل کی غزہ پر بمباری، رہائشی اپارٹمنٹ مکمل تباہ۔ صہیونی فورسز نے اسپتال کو بھی نشانہ بنایا۔ غزہ میں چیک پوائنٹ پر حملے میں 5 پولیس اہلکار اور 1 بچہ شہید، متعدد فلسطینی زخمی۔